ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مسجد قباء کی تعمیر اور پہلا جمعہ۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی قباء ہے۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلثوم بن ہدم ان کے سردار تھے۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قباء میں قیام فرمایا اور کلثوم بن ہدم کے گھر مہمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ الآیت، یعنی اس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور اللہ پاک کو صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 دن قیام فرما کر 12 ربیع الاول 1 ہجری کو جمعہ کے دن روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔ یہ اسلام میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ تقریباً 100 آدمی نماز میں شریک تھے۔ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ قباء میں 14 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھنے لگیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ایسا بدلا ہے سما کانٹے بھی اب پھول ہیں آپ کیا پہنچے مدینہ آئی ہے اب جام جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسی ہے گویا کہ وداع پہاڑ کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ لہٰذا جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا ان کا شکر ہم پر واجب رہے گا۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے، آپ ماننے والے احکامات لائے ہیں۔ اور بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھی نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں یعنی مدینہ تشریف لائے، وہ مبارک گھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔
قباء سے مدینہ تک راستے کے دونوں جانب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت صف بنائے ہوئے کھڑی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر قبیلے اور خاندان والا خواہش مند تھا اور ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ہمیں نصیب ہو۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر ہر ایک عرض کرتا کہ میرا گھر، میرا مال اور میری جان سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، مگر آپ انہی دعائے خیر و برکت دیتے اور فرماتے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ اونٹنی چل کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے رک گئی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوشی اور مسرت کے عالم میں کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے 7 ماہ تک اس مکان میں قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے املاق بن ارفخشد بن سام بن نوح یمن میں بس گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان الہام کی، پھر ان کی اولاد نے عربی بولنا شروع کر دیا۔ یہ عرب کے علاقوں میں چاروں طرف پھیلے، اس طرح پورے جزیرے عرب میں عربی زبان عام ہو گئی۔ اسی زمانے میں مدینے کی بنیاد پڑی۔ املاق کی اولاد میں تبع نامی ایک بادشاہ تھا جس نے یہودی علماء سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور یثرب یعنی مدینے میں ان کی آمد کی خبر سن رکھی تھی، اس لیے شاہ تبع نے یثرب میں ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر کے ایک عالم کے حوالے کر دیا اور وصیت کی کہ یہ مکان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انہیں دے دینا، اگر تم زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر رکی تھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ان عالم ہی کی اولاد میں سے تھے جن کو شاہ تبع نے مکان حوالے کیا تھا۔ ساتھ ہی شاہ تبع نے ایک خط بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایمان لانے اور زیارت کے شوق کو ظاہر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یثرب کا نام بدل کر مدینۃ الرسول یعنی رسول کا شہر رکھا گیا۔